هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا اور اس نظام عالم میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر، حجر، انسان، حیوان، طرح طرح کی بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے. یہ عالمی نظام اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی کائنات اور دنیا، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت بنایا. کائنات میں ایک ذرہ اللہ کا پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا بیکار نہیں ہے. بعض مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں درخت ہے، فلاں جھاڑی جمکار ہے، فلاں جانور ہے،
جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے فائدے کی چیز ہے، لیکن انسان اس کے فائدے سے اور اس کے استعمال کا اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بعض ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہے جسے ہم گھاس پھوس سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں، انسانوں کے لیے بڑے علاج اس میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اے انسان کائنات کی ہر چیز ہم نے تیرے لیے بنائی۔ یہ شجر حجر، زمین آسمان چاند سورج، دنیا کی ہر چیز تیری خدمت کے لیے بنائی، تو اسے استعمال کرتا جا اور میری قدرت کی نشانیاں دیکھتا جا۔ تو استعمال کر کے تھک سکتا ہے، لیکن میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ اور پھر فرمائے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ کائنات کی چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی، لیکن تو یہ بھول گیا ہے کہ تجھے ہم نے اپنی یادوں کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان کو پہلا مقصد تو یاد ہے کہ دنیا اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے لیے تو پیدا فرمائی ہے، استعمال کرو جیسا کرنا ہو اسے۔ لیکن یہ دوسرا پوائنٹ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کس لیے بنایا ہے، ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں انسانوں میں فرق رکھا، جانوروں کی غذا الگ بنائی، انسانوں کی غذا الگ بنائی۔ یہ جانور جو ہیں نا سمجھ ہیں، وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ وہ جانور کا کھانا اور اس کا گھاس چارہ چبا رہا ہو؟ جب ان دونوں کے کھانے میں فرق ہے، ان دونوں کے رہن سہن میں فرق ہے، اس کے رہنے کی جگہ الگ ہے، انسانوں کے رہنے کی جگہ الگ۔ جب یہ فرق ظاہر ہے ہمارے سامنے، تو پھر انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ انسان ہوتا ہے اور جانور ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ انسان اپنی حد سے اتنا آگے گزر جاتا ہے کہ وہ جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو حس رکھی ہے، اس کے اندر افہام اور تفہیم کا جو ملکہ اور مادہ رکھا ہے، یہ دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اس دماغ کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آدمی جب کسی جگہ شاپنگ کے لیے پہنچتا ہے تو ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر لیتا ہے کہ یہ چیز جو میں اٹھا رہا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، اس میں میرا پروفٹ کتنا ہے اور دکان والے کا کتنا لاس جا رہا ہے، اس کی ڈیٹ یہ کب سے ایشو ہوا ہے اور یہ کب ختم ہونے والا ہے۔ ان ساری چیزوں میں اسے برابر سمجھ میں آئے گا، ایک ایک پیسے کا حساب وہ آنکھ بند کر کے کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جو صرف 3 چوپڑی پڑھے ہیں گجراتی کی، لیکن وہ ابجوں کا حساب انگلی پہ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کمپیوٹر پہ اس کا حساب جوڑنے کی کوشش کرتے، اس سے پہلے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حساب اتنا ہوتا ہے۔ تو اپنے فائدے کی چیز کے بارے میں انسان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے،
لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وہ سوچ سوچ کر قدم رکھتا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر دکان تھی، دکان پر ایک عورت سودا لینے کے لیے آئی۔ اب اتفاق سے اسی دکان پر ایک اللہ والے بھی پہنچے کچھ خریدنے کے لیے۔ وہ دکان والے نے کیونکہ پہلا وہ عورت کا نمبر تھا، اس نے کچھ چیزیں خریدی۔ خریدنے کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ بھائی میرا بل کتنا ہوا ہے، کتنے پیسے ہوئے ہیں؟ وہ دکاندار کہنے لگا کہ تجھ سے کیسے پیسے، میں تو تجھ سے عشق کرتا ہوں اور محبت میں پیسے نہیں لیے جاتے، جا میں بغیر پیسے کے یہ چیزیں تجھے فری میں دیتا ہوں۔ ہمیں بھی ایسی دکان تلاش کرنی پڑے گی۔ وہ دکان والے نے اس عورت سے کہا کہ تیرے لیے میری دکان کی ساری چیزیں فری ہے تو لے جا، اس لیے کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ جب اللہ والے نے یہ بات سنی، وہ بھی کھڑے تھے پڑوس میں، جیسے ہی یہ جملہ سنا تو دھڑام سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دکان والے نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا، میں تو اس عورت سے بات کر رہا تھا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ بھائی تو تو ایک مخلوق سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں تو نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، اس کے لیے ساری چیزیں فری کر دی کہ جو بھی اٹھانا چاہے، جو بھی لینا چاہے لے جا، تیرے لیے کوئی قیمت نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اور فرمایا کہ ایک میں ہوں کہ مجھے اللہ کے عشق کا دعویٰ ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اور تسبیح بھی گن گن کر پڑھتا ہوں میں، اس میں بھی حساب لگاتا ہوں، نمازیں بھی گن گن کر پڑھتا ہوں کہ بھائی ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، امام سلام پھیر کر ابھی تو سبحان ربی الاعلیٰ کہے کہ عظیم کہے، اس سے پہلے وہ گیٹ پر۔ یہ ہمارے اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ دوستو جب اللہ سے محبت اور اس کے ساتھ جب ہم نے عشق کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا تھوڑا سا ثبوت تو دینا چاہیے، ہمیں لگے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ ایک جگہ بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں سب قوم کے لوگ تھے، اور وہاں ایک کویسچن کیا گیا، ہر دھرم کے ہر مذہب کے لوگ تھے، وہاں ایک سوال کیا گیا کہ بھائی مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب سب لوگ سوچنے لگے کہ اس کا تو کیا جواب ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ایک دم ایزی اور آسان سوال تھا۔ لوگ سوچتے رہے، کسی سے جواب نہیں بن پڑا۔ وہیں پر ایک فقیر اللہ والا کھڑا ہوا، کہا کہ اتنا آسان جواب تمہیں نہیں آتا، اس کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں جیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں دوستو، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا واقعی ہماری زندگی مسلمانوں کی طرح گزر رہی ہے؟ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو 2 چیزوں سے مزین کرو، اپنے اسلام کو اور اپنے مسلمان ہونے کو 2 چیزوں سے خوبصورت بناؤ۔ نمبر 1 سخاوت کے ذریعے، مسلمان ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تو آخرت پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے راستے میں 1 خرچ کرو، میرا یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں 10 دوں گا۔ اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا کوئی آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، بخیل۔ آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، جب حرم کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر بڑے بڑے شیخ، جو عرب کے بڑے بڑے ملٹی ملینر لوگ، جن کے کئی کئی پیٹرول کے اور تیل کے کنویں ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے وہاں دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ ان کے گھر پر 10-20 کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اتنے کام کرنے والے، لیکن مسجد نبوی میں، حرم شریف میں اپنے ہاتھوں سے وہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانے کی، افطار کی چیزیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بلاتے ہیں، تفضل یا شیخ، تفضل ہنا، تعال ہنا، کہ ہمارے دسترخوان پر آئیے۔ ادھر سے وہ پکارتا ہے ہمارے دسترخوان پر آئیے۔ وہ لوگ کھانا کھلانے کے اندر فائٹنگ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں کہ بھائی ہمارا کھانا کھاؤ، نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے دوستو کہ ہم لوگ کھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کھانے کا پروگرام ہوتا ہے تو پھر ہما ہمی، ایک کے سر کے اوپر دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، کھانے میں کیوں لگی ہے؟ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رات کو سویا ہوں اور میری رات اس حالت میں گزرے کہ میرے بستر کے نیچے پیسے رکھے ہو، اور میں دنیا سے اس حالت میں چلا جاؤں کہ وہ پیسے یہاں باقی رہ جائیں۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھے اور کسی فقیر کو بلا کر تھوڑا سا تھا وہ بھی تقسیم کر دیا کہ جب تک یہ گھر میں رہے گا مجھے چین کی نیند نہیں ملے گی، آرام نہیں ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک جیب میں والیٹ بھرا نہ ہو، بینک بیلنس فل نہ ہو، کباٹ میں، الماری میں، ہماری تجوری میں ڈالر، پاؤنڈ، روپیے، پیسے نہ ہو، ہمیں چین نہیں آتا۔ اور جب پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو آدمی الٹا سیدھا بھی کر لیتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر بھی وہ کر لیتا ہے۔ کسی طرح سے پیسے آنے چاہیے، باقی کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نمبر 1، سخاوت کے ذریعے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اپنے مسلمان ہونے کو مزین کرو۔ اور نمبر 2، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اسلام کو مزین کرو۔ یہ اخلاق بہت اونچی چیز ہے۔ ہم لوگ کہتے سنتے ہیں ڈسپلن، لیکن کیا کبھی اس پر عمل کر کے دیکھا؟ کبھی ہم ڈیپ میں اور اس کی گہرائی میں گئے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ یہ مذہب اسلام، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا، یہ بڑا عجیب و غریب دین ہے۔ اگر اس پر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا کا ہر آدمی اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن آج خود ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں، ہمارے آپسی میں میل جول اور ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے اسلام کا دوسروں کو پیغام کیسے دے سکتے ہیں؟ خود ہمیں مسلمان کہا جائے یا نہیں، اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کرام اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے اور ہم جیسے لوگوں کو دیکھ لے تو وہ صحابہ کرام انکار کریں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم ان صحابہ کرام کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ تو کوئی دیوانے قسم کے لوگ ہیں، پاگل قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اتنے دیوانے ہو سکتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم مسلمان ہیں تو بھی اللہ کے لیے، نمازی ہے تو بھی اللہ کے لیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھا دیکھی میں اور حسد میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، کمپٹیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا ہے دوستو، غیروں کی بات چھوڑیے، اپنے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے آپسی کے دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں، یہ کوئی آپ کے ڈالستان کی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی جاؤ مسلمانوں میں آپس میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، ہر آدمی دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کے بارے میں جل رہا ہے جلسی، اور اس نے آج ہمارے مسلم معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ بھائیوں کے درمیان آپس میں بول چال بند ہے، اولاد کی ماں باپ سے بول چال بند، بیٹی اپنے ماں سے نہیں بولتی، بیٹا اپنے باپ سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، رشتہ داروں میں، فیملی میں جھگڑے ہی جھگڑے، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے دوستوں۔ اور حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے، بھئی کبھی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے انسانوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح بھی رکھی ہے، اپنے دل کو وسیع کرو، معاف کر دو ایک دوسرے کو۔ لیکن کبھی یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے اگر ہماری کسی سے انبن ہو گئی، دشمنی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میری میت ہو جائے، میں مر جاؤں، تب بھی اس کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ کیسا اسلام ہم نے سیکھا؟ یہ کیسی مسلمانی؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کام تو ایسا جو غیروں کو شرما دے۔ اور بعض مرتبہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں انتقال کے موقع پر کہ بھائی ہمارا رشتہ دار ہے، بول چال نہیں تھی، چلو پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ ایک حق سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کو وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ابا کی وصیت ہے کہ ان کے جنازے میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا ایک مسلمان کی اخلاق ہونے چاہیے؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، ایک غیر مسلم کا جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنازہ قریب سے گزرنے لگا، سرکار ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے، پھر آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ اگرچہ مسلمان نہیں، لیکن یہ انسان نہیں ہے؟ انسان کے ادب احترام کی وجہ سے سرکار کھڑے ہوئے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ کسی کی میت میں جاتے ہیں، جنازے بھی جاتے ہیں تو دیکھ کر جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ باٹلی کے اندر ہمارے لاجپور کے ایک حاجی اسماعیل کولا مرحوم تھے، بہت بڑی شاپ ہے آج بھی ان کی، برکت اسٹور۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ برکتہ نے ان کی دکان کا نام رکھا تھا برکت اسٹور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب درد عطا فرمایا تھا مسلمانوں کا، اور اپنے وطن کا بھی ان کے اندر عجیب درد تھا، لاجپور کا۔ پورے یوکے میں، پورے انگلینڈ کے اندر جہاں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، لاجپور کا باشندہ ہو، وہ ہمارے حاجی اسماعیل مرحوم کولا وہاں ضرور پہنچتے تھے جنازے کے اندر کہ بھئی یہ لاجپور کا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ 5-5 6-6 گھنٹے کا ٹریولنگ کر کے، سفر کر کے وہ وہاں جنازے میں شرکت کرتے، اور کوئی فارغ آدمی نہیں تھے۔ رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھ کر وہ مچھلیاں لینے جاتے تھے۔ آپ کے یہاں کوئی حل کر کے کوئی جگہ ہے وہاں پر، دن بھر بیزی آدمی، لیکن ایک مسلمان کا درد ہے، ایک مسلمان کا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے جنازے میں مجھے پہنچنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جائے یا نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ آج ہمارے اپنوں کے ساتھ تعلقات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ دوسروں کی بات کیا کہی جائے۔ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، ہمارے محلے والے ہم سے پریشان، ہمارے مسجد کے ساتھی ہمارے اخلاق سے پریشان۔
دیکھیے اگر آپ نے پارکنگ میں کسی جگہ غلط پارکنگ میں گاڑی پارک کر دی اور نکلنے والے کو جانے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی ان سے معافی مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے ایک عمل سے ان کو تکلیف پہنچی ہے لیکن ہم اس کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے. اور کبھی تو ایڈ میں جو ہو جائے مجھے یہاں رکھنا ہے, کوئی میرا کیا توڑ لے گا, کیا بگاڑ لے گا. ارے بھائی کوئی کسی کا نہیں توڑتا, جب آنکھیں بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ کس نے کس کا توڑ لیا. ہمارے اخلاق سے آج لوگ مطمئن نہیں ہیں اور انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ سامنے والے کو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. آدمی اگر کعبۃ اللہ کو گرا دے اور اس کو ڈھا دے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانا, اس کو دکھ پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے. آج ہماری زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے اخلاق سے لوگ محفوظ نہیں, ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں. اور پھر ہمارے پاس غصہ بھی بڑا فری ہوتا ہے. ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ غصہ بڑی فری چیز ہے, ہمارے پاس بہت جلدی آ جاتی ہے اور اپنا غصہ پھر ایسے لوگوں پر نکالتے ہیں جو ہم سے کمزور ہوتے ہیں طاقت میں. بھئی کیا ہوا تو فلاں آدمی بڑا غصے والا ہے, بیوی کو مار دیا, بچے پہ ہاتھ اٹھا دیا. لیکن کبھی دیکھا اس نے کہ غصے کی حالت میں کسی اپنے سے طاقتور کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا, وہاں اس کا غصہ بھی ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے شیر کو دیکھ کر وہ بلی چپ چاپ ہو جاتی ہے, ہمارا غصہ بھی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب تیرا غصہ کہاں گیا؟ تو یہ غصہ کمزوروں پر زیادہ آتا ہے اور غصہ نکالے گا اپنے ماں باپ پر. اگر ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی, بیٹا وہاں مت جا, فلاں کام مت کر, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک جگہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کام مت کر, اس میں تیرے لیے نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ابا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, تمہاری عمر ہو گئی ہے. باپ نے پیار سے کہا کہ بیٹا اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تو دنیا میں کیسے آتا, میں نہ سمجھ ہوتا تو دنیا میں بھی نہیں آتا. آج بیٹے باپ کو سمجھانے کے لیے نکلے ہیں, ترکی بترکی جواب, بڑوں کا ادب ختم ہو گیا, رسپیکٹ ختم ہو گیا. اسلام صرف نام کا نظر آتا ہے, مسلمان نام کا نظر آتا ہے, اندر سے ایک دم کھوکھلا ہو گیا. صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیے, آپ سیرت کی کتاب پڑھیے کہ صحابہ اکرام اپنے گھر میں کبھی کبھار اتفاق سے گوشت لاتے تھے, ایک پاؤ گوشت تھوڑا سا, لیکن ان کے اخلاق کتنے بلند تھے. جب گھر میں وہ پکاتے تھے تو بڑے برتن میں پکاتے تھے, گوشت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن شوربہ اس میں 2 جیگ بھر کر ڈالتے. بھائی کیوں اتنے شوربے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے کہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ایک ایک پیالہ ملنا چاہیے. ہم نے تو یہ گوشت کھایا, اگر میرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن مجھے پوچھ ہوگی کہ تو نے پیٹ بھر کر کھایا اور تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہے. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے ہم دوست؟ اور آج تو حال یہ ہے کہ پڑوسیوں کو پوچھنے کی فرصت ہی نہیں. پڑوس میں لوگ بیمار ہیں, بیمار کی عیادت پہلے لوگ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے, اس کی خبر گیری کے لیے جاتا ہے, اس کے پاس جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر گویا کہ وہ جنت کے باغ میں چل رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت سرکار نے بتائی. لیکن بیماری کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں بیمار ہو گیا ہے, تو کہا کہ ہمارے ابا بیمار ہو گئے تھے تو وہ خبر لینے تو آئے نہیں تھے, پھر ہم کیسے جائیں؟ یہ اخلاق نہیں ہے سرکار کے. ارے سرکار کے راستے میں جو کانٹے بچھانے والی بڑھیاں, آپ پر کنکر پتھر برسانے والی, آپ پر گندگیاں پھینکنے والی, روزانہ راستے سے وہ کانٹے بچھاتی تھی. ایک دن نظر نہیں آئی, 2 دن نہیں آئی, پوچھا کہ وہ کہاں گئی, بتائے کہ وہ تو بیمار ہو گئی ہے. اگر ہمارے راستے میں کوئی بچھائے کانٹے, ہمارا راستہ بلاک کر دے اور پتہ چلے کہ وہ بیمار ہو گیا تو کہتے کہ اچھا وہ میری بد دعا لگی اس کو. لیکن
سرکار کے اخلاق کتنے بلند ہیں، اس بڑھیا کے گھر پر پہنچے، اس کی خبر گیری کی، تجھے دوائی کی ضرورت ہے میں دوائی لا کے دوں، کھانے کی ضرورت ہو کھانے کا انتظام کر دوں۔ اب سوچئے کہ اس عورت کے دل میں سرکار کے اخلاق کا کتنا اثر ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں تجھے زندگی بھر پریشان کرتی رہی، میں تمہیں تکلیف پہنچاتی رہی، لیکن آج جب مجھے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا اور تمہیں جسے میں اپنا دشمن سمجھتی تھی، آج تم ہی میری خبر گیری کے لیے آئے۔ وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو اس ایسے اخلاق سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ اخلاق ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ہر چیز میں آستین چڑھا لی جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جوانوں کو جب جوش آتا ہے میدان میں تو پھر وہ ہاتھا پائی پہ اترتے ہیں، چھوڑ دو، آستین چڑھا دے۔ تو ہمارے حضرت اکثر یہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ جوش میں ہوتا ہے اس کو آپ پکڑو مت، چھوڑ دو، کیونکہ یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، وہ خالی خالی وہ ادھر ادھر کی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر اپنی طاقت بتلانی ہے تو مسجد میں آ کر بتاؤ، 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر بتاؤ، اوابین پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، یہاں جوانی بتانے کے جوہر بتاؤ یہاں پر۔ لیکن مسجد کی صف میں کیا بات ہے کہ بوڑھے تو آگے اور جوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر 2 رکعت کے بعد گھڑی میں دیکھے گا کہ اوہ ابھی تو اتنے بجے ہیں، تراویح کب ختم ہوگی، نماز کب ختم ہوگی۔ ہمارا دل، انسان یہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 حصے رکھے ہیں۔ ایک تو بچپن سے لے کر جوانی تک جو کھیل کود میں، سیر و تفریح میں، دوستوں کے ساتھ گھومنے میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ چلو شادی ہو جائے گی، پھر تو ہمیں عبادت کرنی ہے، پھر پکے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کی پرورش کی فکر، کمانے کی فکر، کیونکہ کمائے گا نہیں تو پھر کھانا کہاں سے کھائے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ چلو اب تھوڑا کما لیتے ہیں، ابھی ہاتھ پیر چل رہے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر مسجد کا کونا پکڑنا ہے۔ لیکن پھر بڑھاپے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں کہ وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی ہے بے خبر، فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کر کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست تو پا، انسان کے ہاتھ پیر کی طاقت ختم ہو جائے گی بڑھاپے میں، طاقت دست تو پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس لیے کہ اللہ والے نے فرمایا کہ اے جوان، فرمایا اے جوان، جوانی اللہ نے تجھے بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کی قدر کر لے، اور جوان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے جوان تو اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک لے، سجدے کر لے، نمازیں پڑھ لے، ابھی تیرے اعضاء صحیح سالم ہیں تو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدے بھی کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، جوانی کے سجدے نہیں کیے، تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم نے بہت سے بوڑھوں کو دیکھا ہے جو بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہیں۔ آدمی سجدے کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، مجبوری ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے،
تو یہ اللہ نے جوانی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے قرب اور تعلق بندے کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور آج ہمارے سجدے دیکھیے جیسے کہ وہ مرغی دانا چگ رہی ہے، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا. فرنٹیئر مل جتنی اسپیڈ سے نہیں چلتی اتنی جلدی ہمارا جوان مسجد سے بھاگ جاتا ہے، آتا ہے سب سے لیٹ اور جاتا ہے سب سے پہلے. کیا ہم اتنا وقت بھی اللہ کے گھر میں نہیں دے سکتے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے ابا ہے جنت میں تھے. اب جنت میں تھے، شیطان ویسے بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان نے ایسی چال چلی کہ جنت سے نکلوایا. اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ سامنے جو درخت ہے اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اس سے کھانا نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کو چھیڑنا مت. لیکن وہ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ اللہ تم کو جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا تو پھر تمہیں جنت سے کبھی نکالیں گے. حضرت آدم علیہ السلام تو نہیں مانے، لیکن پھر اماں ہوا کے پاس گئے. عورت بہت جلدی بات میں آ جاتی ہے، تو اس شیطان ان کے پاس گیا، ان کو کہا کہ دیکھو تمہارا فائدہ ہے، تمہارے فائدے کی بات میں تو بتلا رہا ہوں. اب چونکہ بیوی جو ہوتی ہے جب وہ شوہر کو کہتی ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے، نہیں مانے گی تو خواہ گھر میں جھگڑے شروع ہوں گے، تو میں کی نوبت آئے گی. اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے. اس لیے فرمائے کہ ایک جگہ پڑوس میں روزانہ زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی. احمد بھائی، پڑوس میں سے روزانہ زور زور سے ہنسنے کی آواز آتی تھی. وہ جو پڑوسی تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، تمہاری زندگی بڑی ہنسی خوشی میں گزر رہی ہے، روزانہ زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ روزانہ مجھے سینڈل اور جوتے اور چپل پھینک پھینک کر مارتی ہے. جب مجھے لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے، اور جب نہیں لگتا ہے تو میں ہنستا ہوں. اس طرح ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنا گاڑا چلانا ہے. کبھی کبھی تلخی ہو جاتی ہے آپس میں ناچاکی، لیکن جلدی سے کمپرومائز. جتنا لیٹ کریں گے دونوں کو نقصان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے، میں نہیں مانگوں گا، وہ تو کبھی نہیں آئے گی. وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ آ جائے تو میں معاف کر دوں. عورت اصل میں پیار کی بھوکی ہوتی ہے، محبت کی بھوکی. کتنا بھی بڑا آپ کا جرم ہو، آپ کتنا بھی اس کو مارو ڈانٹو غصہ کرو، لیکن جب آپ پیار سے اس کے ساتھ بات کریں گے وہ اپنا سارا غصہ ختم کر دے گا. تو بتلانا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، بیوی کے کہنے کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ شیطان کے بہکانے سے شجر ممنوعہ کھا لیا، وہ جنت کا درخت کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے جسم سے جنتی لباس اتار دیا، جنت کا کپڑا اتار دیا، پتوں کے ذریعے اپنا سطر ڈھانپنے لگے. اس لیے فرمایا کہ حرام کھانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ننگا پن آ جاتا ہے. اگر ہمارے پیٹ میں، ہماری اولاد کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی، حرام لقمہ جائے گا، تو ہماری اولاد میں ننگا پن آئے گا. تو سمجھ لیجئے کہ ہماری کمائی کے اندر کہیں نہ کہیں مسٹیک نظر آتی ہے. یہ کمائی جو ہے یہ مشتبہ ہیں. اگر عورت نافرمان بنتی ہے، ہماری اولاد نافرمان بنتی ہے، تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ مشکوک ہے، شبے والی ہے.
اور آدمی کہتا ہے کہ یہ میری ایک نہیں مانتا، یہ میری ایک نہیں مانتی، تو بدلہ تو نے اللہ کی کتنی مانی؟ جب آدمی اپنے رب کی نہیں مانتا ہے تو پھر مخلوقات اس کی نہیں مانتی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے جنگل میں شیر پر سواری کرتے دیکھا۔ وہ شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے جا رہے ہیں، شیخ سعدی نے کسی کو دیکھا، پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ ہم تو گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے اور یہ شیر تیرے قابو میں کیسے آ گیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، تو از حکم داور کے گردن پیچ کے گردن پیچ در حکم تو ہے۔ فرمائے سعدی، اے سعدی یہ بڑا آسان سودا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کر، دنیا کی کوئی مخلوق تیرے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی، اور جس دن سے تو نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا تو پھر کوئی بھی تیری نہیں مانے گا۔ ایک بکری کا ہم جب کان پکڑتے ہیں وہ بھی ہمیں مارنے کے لیے دوڑتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی، تو یہ بھی جانور بھی ہماری نہیں مانتے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ ہمارے خاندانی اختلافات اور جھگڑے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری ایک چیز کہ اپنی اولاد کے اوپر ہماری نگرانی ہونی بہت ضروری ہے۔ جس دور سے، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، یہ دور فتنے کا دور ہے، اور دنیا کا آج کا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل نے ہمارے جوانوں کو تباہ کر دیا، ان کی جوانی کو ختم کر دیا، ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ یہاں تو آپ کے یہاں تو پھر بھی معلوم نہیں مجھے، لیکن ہمارے انڈیا میں ایک مصیبت ہے جیو لائف۔ وہ ریلائنس والوں نے سیم نکالی ہے جیو سیم، اس کا نام بھی جیو لائف، فری آف چارج، انٹرنیٹ فری، کالنگ فری، سب فری۔ اب یہ 24 گھنٹے ہاتھ میں جیو لائف موبائل لے کر رات کو گھر میں گیا، بیڈ روم میں گیا، اس کے ہاتھ میں جیو لائف ہے، اور اس کی لائف پارٹنر، اس کی بیوی جو بیٹھی ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ یہ کب جیو لائف کو چھوڑے اور میری لائف میں آئے۔ وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، اور ہمارے گھنٹے گھنٹے موبائل کے اوپر گزر رہے بغیر کسی کام کے۔ ابھی یہاں ڈیوزبری میں ایک جوان نے مجھے پوچھا کہ یہ موبائل اچھی چیز ہے، اس سے آپ بہت ساری اچھی چیزیں بھی، اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دنیا چاہے اس کی کتنی بھی تعریف کر دے، لیکن جب آدمی اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ تک وہ صحیح استعمال کرتا ہے، پھر آٹومیٹک اس کی پٹڑی بدلتی ہے اور غلط جگہ پر چلا جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلط جگہ استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز بنائی ہی ایسی ہے کہ آدمی اس میں ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے کی دعوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت بیزی ہیں، لیکن یہ موبائل انٹرنیٹ کے اوپر گھنٹے گھنٹے گزر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے سو گئے، اس غفلت میں مت رہیے، اس لیے کہ وہ ہمیں سلا دیتے ہیں اور پھر وہ رات بھر تک چیٹنگ ہو رہی ہے اپنے تعلق والوں سے، اپنے دوستوں سے، غلط دوستیاں، غلط جگہ ان کے کانٹیکٹ لگے ہوئے، پوری رات وہ جاگ کر موبائل میں، انٹرنیٹ میں گزار دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ، اور مصیبت یہ بن پڑی ہے دوستوں کہ آج تو ہماری مسجد بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں خاص کر کے کہ تراویح میں جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ مسجد میں وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں سب۔ اللہ کے گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور یہ اللہ کے اس گھر میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب اللہ کے گھر میں گناہ عام ہونے لگے اور یہ فتنہ عام ہو جائے تو پھر اس بستی میں ہلاکت بالکل یقینی ہے، قریبی ہے۔ اللہ کا عذاب اس بستی کو پکڑ لیتا ہے۔
ہمارے سامنے ہمارے جوان پیچھے بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی فٹ بال کی گیم دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ کی گیم دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی اگر تجھے دیکھنا ہو تو اللہ کے گھر میں کیوں آیا ہے؟ کہیں اور جا کر دیکھ، اس گھر کو تو پاک رکھ۔ اللہ معاف فرمائے، یہ موبائل کا فتنہ ہے دوستو، ہماری مسجد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، اگر کہنے جائے تو لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ تو تیرا کر، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو اپنی اولاد پر پوری نگرانی رکھو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کا دل کتنا پاک ہے، کتنا صاف ہے، وہ کتنا سچا دل والا ہے، وہ چیک کرنا ہے تو ذرا اس کا موبائل چیک کر لو۔ اگر فوراً وہ آپ کے سامنے رکھ دے کہ یہ میرا موبائل ہے، حضرت لیجیے چیک کیجیے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ سچے دل والا، پاک دل والا ہے۔ اور اگر وہ ڈاما ڈول کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کہ نہیں اس میں میری پرائیویٹ چیز ہے اور فلاں چیز ہے، تو سمجھو کہ معاملہ کچھ گڑبڑی والا ہے۔ اور طرح طرح کے لاک لگے ہیں، آئی لاک لگا ہے، فنگر لاک لگا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں انڈیا میں ایک آدمی، اس نے اپنا فنگر لاک لگایا تھا موبائل پہ۔ اب رات کو سو جاتا تھا تو اس کی بیوی اس کی انگلی پکڑ کر وہ لاک کھول کے وہ موبائل چیک کر لیتی تھی، اب اسے پتہ نہیں چلا۔ اب دوسرے دن، تیسرے دن، روزانہ وہ چیک کرتی۔ ایک مرتبہ کوئی ذرا مشکوک میسج نظر آیا کہ بھئی یہ کس کا ٹیکسٹ میسج ہے، دیکھو ذرا، تو اس میں کسی کی طرف سے بہت دل لگی کی باتیں تھی اس کو کہ بھئی تم تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہو، یہ ہو، کھل کر کوئی صحیح بات نہیں تھی کہ یہ کس کا میسج، لیکن وہ عورت کے دماغ میں جب بات گھس جاتی ہے تو جلدی نہیں نکلتی، وہ اس کو اٹھنے کے انتظار میں کہ آج پہلے اس کو اٹھنے دے، پھر چائے سے پہلے میں اس کو چائے پلا دیتی۔ جیسے ہی وہ تو تیار تھی، صبح وہ اٹھا کے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ ہائی یہ کیا مصیبت کہ یہ فنگر لاک لگایا تھا پھر بھی اس نے کھول لیا۔ وہ بھی بڑا ماسٹر مائنڈ تھا، دوسرے دن سے اس نے پیر کے انگوٹھے کا لاک لگایا کہ اب تو تلاش کرتی رہے فنگر لاک کیسے کھولے گی۔ تو یہاں تک فتنہ پہنچ گیا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کی خاص کر حفاظت فرمائے۔ ہمارے قاری صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی درد فرماتے تھے، یہی رونا روتے تھے۔ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایمان والوں سے اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں مسلمانوں آپس میں مضبوط ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق قائم کر لو۔ اگر مذہب کی بنیاد پر لڑو گے، آپس میں تفرقہ ڈالو گے اور اندر میں ڈپارٹمنٹ قائم کرو گے، ایک دوسرے سے الگ جماعت بناؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، دنیا میں تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ
سرکار کی سیرت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں جو تمہارا تفرق ہے اور تمہاری نفرتیں ہیں، تمہاری عداوتیں ہیں، دشمنی ہے، اسے ختم کر دو۔ ولا تفرقوا، آپس میں بٹ مت جاؤ، فرقوں میں مت بٹو کہ بھئی یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ شمالی ہے، یہ بنگالی ہے، سب ایک ہے، مسلمان ہے۔ اور مسلمانوں کی بھی جتنے فرقے ہیں یاد رکھیں کہ کلمے کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے۔ یہ ہمارا منبر ہمیں آپس میں اختلاف کی دعوت نہیں دیتا، یہ مائک جو ہے آپس میں ایسے فتنے کی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں سے جو بھی بات نکلے گی وہ اتحاد و اتفاق کی ہوگی، وہ آپس میں محبت کی بات ہوگی، نفرتوں کو ختم کرنے کی بات ہوگی، ایک ہونے کی بات ہوگی۔ تب سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح معنی میں سرکار کی سیرت کو سمجھے ہیں، مذہب اسلام کو سمجھے ہیں۔ ہم یہاں اٹھنے سے پہلے اس بات کا تہیہ کر لے، عہد کر لے، انشاءاللہ جن جن لوگوں کے ساتھ ہماری انبن ہے، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ ساری دشمنی آج سے ختم کر دیں گے، اور صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ آدمی جب کسی سے معافی مانگتا ہے تو سامنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا، معافی مانگنے والے کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور سامنے والے کو قیامت کے دن اس کے معاف نہ کرنے کی سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے دل کو پاک صاف کیجئے، اس دل میں اتنی وسعت رکھیے کہ اپنے ایمان والے بھائی کو سینے سے ملا سکے، اپنے رشتہ داروں سب کو گلے سے لگا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق، اس پر عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، جتنے ایام گزر گئے جو عبادتیں ہوئی اللہ قبول فرمائے، جتنے ایام باقی ہے اللہ تعالیٰ قدردانی دے دے، اور اللہ تعالیٰ باقی ایام صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اخیر میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا لاجپور میں ہمارا ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جامعۃ الکوثر کے نام سے، اور یہ وہ جگہ ہے جو الحمدللہ علماء اور بزرگوں کا مسکن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے مشہور اور بڑے بڑے نامور علماء پیدا فرمائے اس بستی سے۔ وہاں ادارہ ہے جامعۃ الکوثر، میں بھی اسی میں پڑھاتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو تعاون کرنا چاہے مدرسے کا للہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے، اور ساتھ میں رفائی کام بھی ہوتا ہے، تعمیری کام بھی ہوتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں، بیماروں کا علاج معالجہ، کسی کی شادی کی ضرورت، اور بعض جگہ جہاں استاد پڑھاتے تو ہیں لیکن تنخواہ کا انتظام نہیں ہوتا، ایسی جگہ کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے تنخواہوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو حضرات دینا چاہے تو ہمارے احمد بھائی ایکل وایا ہے، ان کے پاس بک ہے، آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری عبادتیں قبول فرمائے اور اپنے دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت بڑے مجرم ہے، اے اللہ ماضی میں گناہ ہی گناہ ہے، دن رات کے گنہگار ہے، صبح شام کے گنہگار ہیں۔ اے اللہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر آپ کے سامنے پیشی ہو گئی، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے اللہ ہمارے رجسٹر اور دفتر تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو یقین ہوگا اپنی ہلاکت کا، ہمیں یقین ہوگا اپنی تباہی کا، لیکن کریم آقا تو وہ کریم ہے، تو کریموں کا
کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور تو نے فرمایا بھی ہے اپنے حبیب کے واسطے سے کہ بندہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو غفار الذنوب ہوں، میں تو ستار العیوب ہوں، میں اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اے اللہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ کس گناہ کی ہم معافی مانگے؟ اے اللہ زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، اے اللہ کبھی تو ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے گھر والے بھی ہماری اذیت اور تکلیفوں سے محفوظ نہیں، اے اللہ ہمارے بیوی بچے ہم سے پریشان ہے، ہمارے والدین ہم سے پریشان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان ہے۔ اے اللہ یقیناً بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ آپ کے حقوق میں بھی کمی رہی اور حقوق العباد میں بھی کمی رہی ہے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ حقوق اللہ کے قبیل سے ہو وہ بھی معاف فرما دے، اور حقوق العباد کے قبیل سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ اسے بھی معافی نصیب فرما۔ جن جن لوگوں کا ہم نے حق دبایا ہے، حق مارا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہے، اے اللہ موت کے آنے سے پہلے اس کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میدان محشر میں حاضر ہونے سے پہلے وہاں کی تیاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہماری ماں بہنوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا رہی ہے، اے اللہ کچھ مانگ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہے، ان کی بھی کچھ تمنائیں آرزویں ہیں، اے اللہ وہ بھی اپنے دل میں بہت سی حسرتیں لے کر بیٹھی ہے، اے اللہ وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں بھی ایسے ایسے حالات میں مبتلا ہے جس کی شکایت کسی سے نہیں کر سکتے، اے اللہ لیکن آپ تو ہیں، آپ سے تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اے اللہ وہ بھی اپنے نازک نازک ہاتھ اٹھا کر اپنی پیاری پیاری زبان سے اے اللہ اپنے دکھی دل کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ شکوہ کر رہی ہے، اے اللہ ان کی مانگتا ہے سن لے، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی ہمیں قدر دانی عطا فرما، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب راستے سے گزر رہے ہو تو ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما، ہماری نگاہیں نیچی ہو، کسی غلط محرم پر ہماری نگاہیں اے اللہ نہ اٹھنے پائے، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہماری زبان کو پاکیزہ کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ جس کا ایک عشرہ گزر چکا ہے، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بے شمار بندوں کو اے اللہ آپ کے دربار سے روزانہ مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی وہ پروانہ عطا فرما دے۔ ہم بھی اسی جستجو اور تلاش میں ہیں، اسی امید میں نکلے ہوئے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، اے اللہ ہر در سے جھٹکارے ہوئے ہیں، ہر در سے نکالے گئے ہیں، اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہی وہ در ہے جہاں سے ملتا ہے، یہی وہ در ہے جہاں سنا جاتا ہے، یہی وہ در ہے جہاں مسائل کا حل ہوتا ہے، یہی وہ گھر ہے جہاں اے اللہ ہر چیز کی کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کامیاب بنا دے، دنیا کے ہر میدان میں کامیاب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد اور مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے علماء سے وابستگی، عقیدت، محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، ان کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ کسی بھی عالم کی زبان سے، کسی بھی عالم کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی برائی نہ نکلے، ورنہ اے اللہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ ان کو ایمان سے بھی محروم فرما دیتے ہیں، کسی عالم کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان سلب کر لیتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یہی تو وہ ایمان ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے مارے کھائی، یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام متفکر رہے، گھر سے بے گھر ہوئے، در کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، سب کچھ داؤ پر لگائے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اے اللہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ایمان ملا ہے، یہ اسلام ملا ہے، اس کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ افطار کا وقت قریب ہے، رمضان میں روزانہ آپ ایمان والوں کی اور روزے داروں کی دعائیں سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے اس گھر میں آپ کے بندے بیٹھ کر آپ کے سامنے اب فدر گزر کی جھولی پھیلا رہے ہیں،
معافی کی جھولی پھیلا رہے ہیں، اے اللہ اپنے مسائل کے بارے میں آپ سے اے اللہ کچھ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کی قرضے کی ادائیگی کی غیب سے سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں اے اللہ وہاں رہنے بسنے والوں کو آباد فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، جس دور سے جس ماحول سے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن و امان والا بنا، پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں بھی بستے ہو رہتے ہو اے اللہ وہاں کی فضائیں اے اللہ امن و امان والی بنا دیجیے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، اے اللہ یہ زبان گندی ہے، اٹھائے ہوئے ہاتھ بھی گندے ہیں، عزم و ارادے بھی گندے ہیں، لیکن اے اللہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے کے اندر ہاتھ اٹھے ہوئے اے اللہ آپ خالی نہیں لوٹاتے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی اے اللہ بھر دیجیے، معافی کا پروانہ دے دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، اے اللہ جن جن لوگوں کا ہم پر حق بنتا ہے اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، جو ہم سے محبت فرماتے ہیں آپ ان سے محبت فرمائیے، اے اللہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ جنہوں نے ہمیں کھلایا پلایا پہنایا اے اللہ دنیا آخرت میں ان کا بہترین اجر انہیں عطا فرما دے، اے الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فیل قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.